السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت پیار کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ اسلام پیش کریے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تو اجے میرا محبوب نے ڈیٹھا، تو اجے میرا محبوب نے ڈیٹھا، تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی، چاک نہ پاوے تے کتے بے ادبی ہونا جاوے کیے جاز نظر وچ تیری، تے جڑا آوے او وک جاوے عشق تیرے نے مول دنیا، تے کوئی ورلائی جان بچاوے جے او ہتھ پھلا وچ پاوے، تے ہتھ پھلا وچ رل جاوے آزم ایڈا سونا ماہی، تے سانو کدھر نظر نہ آوے۔ میرے بھائیو، زندگی میں انسان کو مختلف رشتوں سے نعتوں سے رابطہ ہوتا ہے، انسان کا واسطہ ہوتا ہے، اور ہماری زندگی یہ اس طرح جڑی ہوئی ہے۔ انسان رشتوں میں جڑا ہوا ہے، ان سے نکل کر انسان جی نہیں سکتا، اور پوری کائنات اس بات پر متفق ہے کہ سارے رشتے ایک طرف، لیکن ان سب رشتوں میں ماں کا رشتہ اس کا اپنے وقار ہوا کرتا ہے۔ ماں کی محبت، ماں کی پیار، ماں کا اثار، ماں کی قربانیاں اور ماں کی عظمت پہ بہت کچھ انسان سنتا دیکھتا پڑھتا رہتا ہے۔ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، اپنی سماعتوں کو میری طرف کر لیجئے گا اور خاموشی محبت کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا، اور اگر ہو سکے تو چند منٹ اپنے دماغ اور اپنے ذہن کو کھول کر میری بات سنیے گا۔ کیا پتہ ایک جملہ دل پہ اثر کر جائے، دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے میرا اور آپ کا، میرا سنا کر بیڑا پار ہو جائے، آپ کا سن کر بیڑا پار ہو جائے۔ کوئی ایک جملہ سن لیا، ایک جملہ ذہن میں آ گیا تو انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، ایک لمحہ انسان کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر 3 الہامی مذاہب ہیں، 3 مذاہب وہ ہیں جن کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے۔ ایک اسلام، ایک عیسائیت اور ایک ہے یہودیت۔
اور انسانیت پر جن 4 لوگوں نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، یا جن 4 لوگوں کو انسانیت نے سب سے زیادہ قبول کیا ہے، یا جن 4 افراد کو اس انسانیت نے مانا ہے، اور پوری دنیا میں جو انسان ہیں ان میں 90% افراد ان 4 افراد کو ماننے والے ہیں، ان میں سب سے پہلے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نمبر آتا ہے۔ ان کے بعد جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آتے ہیں، ان کے جناب عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں، ان کے بعد میرے اور آپ کے پیارے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ترتیب نزول کے ساتھ میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں، اس کے بعد غیر الہامی ادیان ہیں، اس کے بعد یہودی ہیں۔ اور یہ حیران کن بات ہے اور بڑی عجیب بات ہے، اس کائنات کے اندر جن 4 افراد کا ڈنکا بجتا ہے، یا جن 4 افراد کو یہ کائنات سب سے زیادہ مانتی ہے، سب سے بڑھ کر مانتی ہے، ہم دیکھتے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام ابھی چند مہینے کو ہوتے ہیں، ان کے والد گرامی اللہ کے حکم سے آپ کو ایک میدان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ان کی والدہ آپ کی تربیت فرماتے ہیں، باپ ساتھ نہیں ہوتے۔ میرا ساتھ دیجیے گا، میں نے ایک عجیب بات شروع کر دی ذرا آج۔ باپ ساتھ نہیں تھا، آپ کی والدہ، آپ کی اماں جان آپ کی تربیت فرماتی ہیں، اور سارے عرب آپ کی اولاد ہیں۔ پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہودی آپ کو مانتے ہیں، بہت تعداد میں لوگ ان کو مانتے ہیں، آج بھی لوگ مانتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ نے آپ کو ایک غار کے اندر صندوق میں بند کر دیا تھا اور ایک دریا میں بہا دیا تھا۔ آپ اپنے باپ کے سائے سے دور رہے، اپنی ماں کے سائے سے دور رہے، اور آپ کو جب آپ کو تربیت کی گئی، آپ بچپن میں تھے تو آپ کے سر پر بھی آپ کا سایہ نہیں، باپ کا سایہ نہیں تھا۔ نمبر 3، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آج بھی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے ماننے والے ہیں۔ آپ کے والد گرامی تھے ہی نہیں، آپ کو بھی آپ کی اماں جان نے تربیت فرمائی۔ نمبر 4، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی پیدائش ظاہر سے 4 مہینے پہلے آپ کے باپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کائنات میں جن 4 افراد کو لوگ سب سے زیادہ مانتے ہیں، ایک اینگل سے دیکھا جائے تو ان 4 کے بچپن میں باپ سر پہ نہیں تھے، باپ پاس نہیں تھے، یہ ان کی مائیں تھی جنہوں نے ان کو اس قابل کر دیا تھا۔ ان کی ماں کی پرورش تھی، ان کی ماں کا ان کے ساتھ پیار تھا، ان کی ماں کا ان کے ساتھ تعلق تھا، رشتہ تھا، ناتا تھا، واسطہ تھا۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم زندگی کے ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ سے علم لیتے ہیں، آپ سے معلومات لیتے ہیں کہ آپ نے کب کہاں کیا ارشاد فرمایا، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کا طرز عمل کیا تھا، اور پھر انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ میں 2-3 واقعات، 2-3 باتیں سرکار کی اپنی اماں جان کے ساتھ آپ کا رویہ کس طرح کا تھا، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دعا کیجئے گا مولا کریم مجھے سن کر سنا کر ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں ساس اور بہو کے مسائل رہتے ہیں۔ شادی کے بعد یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے ہمارے ہاں دیہاتوں میں۔ اب دیکھیے میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے، آج آپ بیٹی ہیں، کل آپ نے بہو بن جانا ہے،
آپ آج بہو ہیں، کل آپ نے ساس بن جانا ہے۔ اپنا کل سنواریں، اپنا مستقبل سنواریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے ان کا وقت مت فرما لیں۔ آپ کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال تھی۔ آپ اپنے بچے کو، لخت جگر کو، جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی چند سال کی عمر ہے، آپ ان کو ساتھ لے کر اپنے ماموں کو، ان کے ماموں کو ملوانے کے لیے مدینہ پاک میں لے کر جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے ننیال مدینہ پاک میں تھے۔ اب سرکار مدینہ بچے ہیں، چند سال آپ کی عمر ہے، آپ اپنی اماں جان کے ساتھ اپنی اماں جان کا ہاتھ پکڑ کر، اپنی اماں جان کی انگلی پکڑ کر آپ جاتے ہیں اپنے ننیال میں، اپنے ماموں کے پاس کچھ عرصہ رہتے ہیں۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی اماں جان، آپ کی والدہ، آپ بیمار ہو جاتی ہیں، آپ کو بخار ہو جاتا ہے، اور وہاں پر آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ کی لونڈی ام ایمن اس وقت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ کی اماں جان نے فرمایا، ام ایمن میرا آخری وقت آ گیا، میرا آخری دور آ گیا، اب زندگی وفا نہیں کر رہی، میرا آخری وقت آ گیا، یہ میرا بچہ تمہارے حوالے ہے، اس بچے کی اچھی تربیت کرنا، اس کی اچھی پرورش کرنا۔ اب وہاں پہ آپ کے اماں جان کا وصال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مائیں بڑی قیمتی سانسہ ہوتی ہیں۔ میرے کریم کے چند سال کی بچپن کی عمر ہے، سرکار کی اماں جان کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی اماں جان کی قبر پر اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈال کر مدینہ پاک میں آ جاتے ہیں۔ آپ جوان ہوتے ہیں، آپ کو نبوت ملتی ہے، آپ پیغمبر بن جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ہے۔ مقام ابوا سے آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ گزرے، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ کرام ٹھہر جاؤ، صحابہ کرام ٹھہر گئے، صحابہ کرام رک گئے، صحابہ کرام کا قافلہ ٹھہر گیا، آپ نے ان کو ٹھہرا دیا، آپ اٹھے اور اکیلے ہی کچھ فاصلے پر چلے گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ کچھ دیر تک آپ آتے نہیں ہیں، آپ تشریف نہیں لے کے آتے۔ صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کہاں گئے، آپ نظر نہیں آ رہے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو کر آپ کو تلاش کرتے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار کچھ دور ایک ڈیری ہے، اس ڈیری پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنکھوں سے تر ہو جاتی ہے، آپ رو رہے ہیں اور آپ کی ہچکی بن جاتی ہے۔ آپ کے صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی عرض کی حضور کس بات نے آپ کو رلا دیا، حضور آپ کس بات پہ رو رہے ہیں، یہ ڈیری کیسی ہے؟ میرے کریم نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا صحابہ یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ اس مقام پر میں چند سال کا تھا، میں 5-6 سال کا تھا جب میں نے آخری مرتبہ اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ صحابہ کرام یہ میری ماں کی قبر ہے، اور پھر آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا صحابہ رات کا وقت ہو، نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں نفل کی نماز شروع کروں، میں نماز شروع کر دوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں، میری اماں مجھے آواز دے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا صحابہ میں نماز چھوڑ دوں، میں جا کے اپنی ماں کی بات سنوں۔ آپ نے آپ نے پھر فرمایا، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان مجھے آواز دیں، میں جا کے نماز پھر شروع کر دوں، پھر میری اماں جان مجھے محمد کہہ کے پکاریں، میں جا کر پھر اپنی ماں کی بات سنوں، میری اماں جان مجھے بار بار پکاریں، میں بار بار جا کر اپنی ماں کی بات سنوں گا۔ میرے نوجوان دوست، میرے بھائی، تو آج اس بات پہ غور کر، میرا تیرا پیغمبر، میرا تیرا آقا، میرا تیرا رسول، اب ان کا اسوہ یہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو میری ماں مجھے آواز دے، میں جا کے اپنی ماں کی بات سنوں گا۔ آج تیرا کام، تیرا موبائل، تیری پڑھائی، تیرے کوئی ذاتی دوست، تیرا اپنا عمل دخل
اس تیری ماں کے قول سے اہم نہیں ہے، تیری ماں کے قول سے مقدم نہیں ہے۔ جب تیری ماں بلایا کرے، ماں پکارا کرے، ماں آواز دیا کرے، دوڑ کر جا کر آپ کی ماں کی بات سنا کر۔ ایک دن ایسا آ جائے گا، ایک وقت ایسا آ جائے گا جب ماں اس دنیا سے چلی جائے گی، پھر تو ترسا کرے گا کاش کوئی ماں کے انداز میں مجھے آواز دے دے، کوئی ماں بن کر کوئی ماں کی طرح مجھے پکار تو دے، کوئی ماں کی طرح مجھے آواز تو دے۔ کتنے کان ایسے ہیں جو آج ترستے ہیں کہ کوئی ماں کی آواز میں آواز دے دے، اور کوئی آواز نہیں دیتا، کوئی آواز دینے والا نہیں ہے۔ تمام رشتے اپنے اپنے مقام پر مقدم بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، لیکن ماں کی محبت کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے شادی فرما لی، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے گھر میں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ بہو ہیں تو سنیے میرے کریم کا اسوہ، میرے کریم کا انداز۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے بچپن میں آپ کو پالا تھا، آپ کو دودھ پلایا تھا، آپ کی خدمت کی تھی، وہ مکہ مکرمہ میں آتی ہیں، مکہ مکرمہ میں آ کے عرض کرتی ہیں حضور ہمارے علاقے میں قحط ہو گیا، ہمارے علاقے میں قحط آ گیا، ہمارے علاقے میں خوش سالی آ گئی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ کو دیکھا، آپ کو پہچان لیا، پہچان کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ آپ گھر میں آتے ہیں، گھر میں آ کر آپ نے اپنی بیوی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہیں، یہ میری اماں ہیں جو بچپن میں مجھے دودھ پلایا کرتی تھیں، میں نے بچپن میں ان کی گود میں کھیلا ہے، یہ بچپن میں مجھے انہوں نے پالا ہے، میری خدمت کی ہے۔ اب وہ ایک طرح سے آپ کی ساس بنتی ہیں۔ اب میری بہن میری بیٹی کی بہو ہے۔ اب سنیے سرکار کی بیوی کا انداز کیسا تھا۔ اگر آپ بہو پھر آپ نے انداز کیا اپنانا ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ اماں حلیمہ کے پاس جاتی ہیں، محبت کے ساتھ ان کو اپنے گھر لے کے آتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کے لیے بستر بچھاتی ہیں، بستر بچھا کر ان کو بٹھاتی ہیں اور فرماتی ہیں اماں جان بتائیں میں کیا خدمت کروں آپ کی، میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تو اماں جان عرض کرتی ہیں میرے علاقے میں قحط ہے، میرے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، میرے لوگ خوش سالی میں ہیں، قحط میں ہیں، وہاں کھانا خوراک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو حکم دیا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس وقت 40 بکریاں اور 1 اونٹ سامان کا بھر کر آپ کو عطا فرمایا۔ یہ ہے ساز کی خدمت جو آج کی بہو کو کرنی چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب جمع ہیں، آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ دور سے ایک بوڑھی خاتون آ رہی ہے، ایک اماں جان آ رہی ہے، وہ بوڑھی آ رہی ہیں۔ وہ جب آپ کے قریب آتی، آج جب وہ خاتون قریب آئی نا، میرے کریم اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر آپ اٹھتے ہیں، چند قدم چلتے ہیں، چند قدم چل کر دور جا کر وہاں جا کر آپ اس اماں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سہارا فراہم کرتے ہیں، اور سہارا دے کر جہاں خود آپ تشریف فرما تھے وہاں جا کر آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں جب اماں پہنچ جاتی ہیں، آپ کے دونوں شانوں پر، آپ کے کندھوں پر مزمل کی چادر ہے، کالی کملی ہے، جو کالی کملی کل مجھے اور آپ کو اپنی اوٹ میں چھپا کر خدا کی بارگاہ سے بخشوائے گی، وہ کملی آپ کے کندھوں پر تھی۔ اب سنیے گا ذرا غور سے، میرے کریم نے کیا کیا، وہ کملی اپنے کندھوں سے اتار کر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کملی کو زمین پر بچھا دیا، زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ ماں کا ادب ہے، یہ ماں کا احترام ہے، یہ ماں کی محبت ہے، یہ ماں کا پیار ہے جو مجھے اور تجھے آج کرنا چاہیے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ کملی بچھا دیتے ہیں، کملی بچھاتی ہے اور آپ اماں جان کو وہاں بٹھا دیتے ہیں، اماں جان وہاں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے،
بڑے پریشان تھے کہ کتنے مقدر والی مائی ہے، کتنی قسمتوں والی مائی ہے، کتنے نازوں والی ماں ہے، کس کو حضور خود اتنا احترام دے رہے ہیں، اتنی محبت دے رہے ہیں، اتنا پیار دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور سنیے گا، محبت سے میری بات سنیے گا۔ اب راوی کہتا ہے کبھی وہ اماں جان سرکار کے کان میں کو بات کرتی ہیں، سرکار مسکراتی ہیں، کبھی سرکار ان کے کان میں کو بات کرتی ہیں، وہ اماں جان مسکرا دیتی ہیں۔ دونوں کانوں میں باتیں کرتے رہے، کافی دیر تک سرکار آپ کی اماں جان آپ کی باتیں میں حاضر رہیں، آپ ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر جب وہ روانہ ہوئیں جاتے ہوئے آپ نے ان کو تحفے تحائف عطا فرمائے، ان کو مال اور زر عطا فرمایا، اور وہاں پہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر کلمہ پڑھا، آپ پر اسلام قبول کیا، آپ کو اپنا آقا و مولا مانا۔ اور پھر جب اب چلی گئیں لوگوں نے پوچھا حضور یہ کون تھی؟ آپ نے فرمایا صحابہ یہ میری وہ ماں تھی جنہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا، جو بچپن میں مجھے پالتی رہی ہیں، جن کے ہاتھ میں نے جن کی گود میں نے بچپن گزارا ہے۔ اور پھر اماں حلیمہ کو اپنے علاقے میں اطلاع مل گئی کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو خدا نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا رسول بنایا ہے، اور آپ بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گئے ہیں۔ تو آپ اپنے علاقے کی خواتین سے کہا کرتی تھیں، آپ فرمایا کرتی تھیں، آپ کہا کرتی تھیں میں تو بچپن میں جانتی تھی یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، مجھے بچپن میں پتا تھا کہ ان کا مقام بڑا ہونے والا ہے، ان کی شان بڑی ہونے والی۔ اور پھر وہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے ناز ہے کہ میں نے محمد کریم کو دودھ پلایا ہوا ہے۔ اور آپ کے قبیلے کے لوگ حنین کے بعد ایک دفعہ سریہ ہوا تھا، آپ کے قبیلے کے لوگ قیدی بن کر آ گئے۔ آپ نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ جب لوگوں نے کہا نا ہم قبیلہ حوازن سے ہیں، ہم بی بی حلیمہ کے قبیلہ سے ہیں، میرے بھائی آج تو اپنی ماں کے عزیز کا، ماں کے بھائی کا، ماں کی بہن کا تو خیال نہیں کرتا، آج تو اپنی ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال نہیں کرتا، جن سے تیری ماں کا رشتہ ناتا واسطہ ہے تو ان کا خیال نہیں کرتا۔ میرے کریم کا اسوہ دیکھ، میرے کریم کا انداز دیکھ، میرے کریم کا طریقہ دیکھ۔ وہ آپ کے اماں کے خاندان کے فرد نہیں تھے، آپ کی برادری تھی، آپ کا قبیلہ تھا، خاندان نہیں تھا۔ جب آپ کو علم ہوا نا کہ میری اماں جان کے قبیلے کے افراد ہیں، آپ نے کہا ان سب کو آزاد کر دیا جائے۔ وہ سارے آپ نے آزاد کروا دیے تھے۔ یہ میرے کریم کا اسوہ ہے، یہ میرے کریم کا انداز ہے، یہ میرے کریم کی محبت ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، عزیز ہے۔ چلیں تحفے کے طور پر ایک بہن کا واقعہ سماعت فرما لیں۔ آپ کی بہن ہے جن کا نام ہے سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا، آپ بھی اسلام قبول کر کے لائی ہیں، آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ ان کی لوری جو بچپن میں آپ کو سنایا کرتی تھی میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا انشاءاللہ، جو آپ کو گود میں بٹھا کے ان کو جب نا ہمارے یہاں بچیاں جب بچوں کو کھلاتی ہیں تو ہماری پنجابی زبان میں اردو زبان میں کو بات کرتی ہیں، اس کو ہم لوری کہتے ہیں۔ بی بی شیمہ محمد کریم کو لوری سنایا کرتی تھی، اور وہ لوری کتب میں موجود ہے عربی زبان کے اندر، وہ میں کل پیش کروں گا۔ اب اس جنگ کے بعد جو قیدی آئے تھے، وہ قیدی ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی، اس خاتون نے کہا میں تمہارے امام کی بہن ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ جب بھائی اپنی بہن کو گھر سے دکار دیتا ہے اس کا حق نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، آپ یہ خیال نہ کیا کریں کہ آپ نے بہن کو ایک دفعہ جہیز دے دیا اس کا حق نہیں بنتا۔ زمین میں جائیداد میں جو بہن کا حق بنتا اس کو دیا کریں اور دینا چاہیے۔ اگر بہن کا حق مار کر دنیا چلے گئے قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گی تیری اور میری۔ بہن کو حق دیا کریں۔ لوگوں نے سنا کہ آپ کو اپنے آپ کو سرور کی بہن کہتی ہیں، آپ نے صحابہ کرام ان کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، کیونکہ آپ نے کافی دیر کے بعد دیکھا تھا بی بی شیمہ جنہوں نے آپ کو بچپن میں کھلایا ہوا تھا آپ کو پہچان لیتی ہیں، اور آپ فرماتی ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے بچپن میں اپنی گود میں کھلایا ہوا ہے، میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، میں آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی، میں تو آپ کے نام اٹھایا کرتی تھی۔
آپ نے فرمایا اچھا. پھر آپ نے پوچھا شیما کوئی نشانی کوئی علامت بتاؤ تاکہ مجھے یاد آ جائے میں پہچان جاؤں. پھر بی بی شیما نے بچپن کی وہ علامت آپ کو عطا فرمائی, آپ کو بتائی. سرکار نے فرمایا صحابہ کرام واقعی میری بہن ہے. اور پھر ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت مال دیا, بہت جوہرات دیے, ان کو اونٹ عطا فرمائے, ان کو بکریاں عطا فرمائیں. میرے بھائیو آپ بھائی ہیں تو بھائی کا حق ادا کیا کریں, آپ بیٹے ہیں تو بیٹے کا حق ادا کیا کریں, آپ شوہر ہیں شوہر کا حق ادا کیا کریں, جو بیٹی یا بیٹی کا حق ادا کرے, جو ماں ہے وہ ماں کا حق ادا کرے, جو ساس ہے وہ ساس کا حق ادا کرے. میرا تیرا خاندان ٹوٹ رہا ہے, خاندان آہستہ آہستہ یہ بکھر رہا ہے, خدا کا واسطہ ہے آئندہ نسلوں کو خاندان جوڑ کے دے کر جائیے, خاندان اکٹھا دے کر جائیے, ورنہ مرنے کے بعد خاندان جب بکھر جاتے ہیں نا, جب لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں, وہ ایک شعر ہے آخر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وہ جب سنتے ہیں نا میری بھائیوں, خاندان جب ٹوٹتا ہے, جب ماں کا وصال ہو جاتا ہے, جب باپ کا وصال ہو جاتا ہے, پھر خاندان سلامت نہیں رہتے, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. وہ شعر ہے کہ خوبان اہل دل کے مکینوں کے واسطے, بوسے بنے حسین جمینوں کے واسطے, یہ دنیا ہو مال و زر ہو کہ شہرت پڑے مریں, میرا نہیں جواب ہے تینوں کے واسطے, میرا نہیں جواب ہے تینوں کے واسطے. آخر زمین دونوں کو زیر زمین ملی. میرے آج کے اسپیچ کا مقصد یہ شعر ہے, آخر زمین دونوں کو زیر زمین ملی, دو بھائی لڑ پڑے تھے زمینوں کے واسطے. جن بھائیوں کے لیے زمین کے لیے, 2 مرلے کے لیے, 2 گز کے لیے, 2 کلے کے لیے لڑتے ہونا میرے بھائیوں, مرنے کے بعد زمین دونوں کو زمین کے نیچے ملنی ہے. اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا کریں, اپنی بہنوں کو معاف کر دیا کریں, اپنی اماں جان کی محبت کو سمیٹیں. جن کی مائیں زندہ ہیں مولا کریم ان کو اپنی ماؤں کی محبت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی والدین یا والدہ یا کوئی ایک دونوں دنیا سے انتقال کر کے مولا کریم ان کی کامل بخشش فرمائے. آمین جاہ نبی کریم آمین.